مارتا ہے، کوئی ہمیں ڈستا ہے، کوئی ہمیں لات مارتا ہے، کوئی ہمیں زہر دیتا ہے۔ مخلوقات کے اندر طرح طرح کے شر پائے جاتے ہیں۔ من شر ما خلق کہہ کر اے اللہ تیری مخلوقات کے اندر شر کے جتنے پہلو ہیں ہر مخلوق کے شر سے میری حفاظت کر لینا۔ انسانوں کے شر سے میری حفاظت فرما، جنات کے شر سے میری حفاظت فرما، حیوانوں کے شر سے میری حفاظت فرما، کیڑے مکوڑوں کے شر سے میری حفاظت فرما، حشرات الارض کے شر سے میری حفاظت فرما۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے میری حفاظت فرما جبکہ یہ اندھیرا چھا جائے۔ رات اپنے اندر بڑے شر رکھتی ہے، رات آتی ہے بڑے قسم کے شر کو لاتی ہے۔ کیوں؟ گنہگار گناہ کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، مجرم جرم کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ڈاکو ڈکیتی کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، چور چرانے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، زانی زنا کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، بدکار بدکاری کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، شرابی شراب پینے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، ناچنے والیاں ناچنے کے لیے رات کا انتظار کرتی ہیں، فاسق و فاجر اپنے فسق و فجور کے منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں۔ رات اپنے اندر بڑے شر رکھتی ہے جو انسانوں سے متعلق ہے، اور انسانوں کے علاوہ رات میں جنات اور شیاطین کا شر بھی بہت پھیلتا ہے۔ جب یہ جنات اور شیاطین پھیلتے ہیں گھر گھر ان کی پہنچ ہوتی ہے، گھر گھر ان کی رسائی ہوتی ہے۔ جس نے سوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، جس نے برتنوں کو اللہ کا نام لے کے بند نہ کیا، جس نے گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند نہ کیا، جس نے گھر کے دریچوں کو بسم اللہ کہہ کے بند نہ کیا، شیاطین ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے خواب میں انہیں ڈراتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، بھیانک مناظر دکھاتے ہیں اور ان کی زندگی کا چین لوٹتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیروں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جبکہ رات کا اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گھانٹیاں لگا کر گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگر جادو کرتے ہوئے گرہ لگاتا ہے، گھانٹیاں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر اپنے کچھ منتر پڑھ کے پھونکتا ہے۔ چونکہ عرب میں جادو کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بہت زیادہ کرتی تھیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جادوگر صرف مرد نہیں ہوا کرتے، محلوں میں بعض بد کردار خواتین ہوتی ہیں جن کا جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر گھانٹیاں لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ یہاں حسد کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ محترم بھائیوں، معاشرے میں جادو کے پھیلنے کا سبب حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے جادو کرانے والے جادو جو کراتے ہیں بنیادی سبب حسد ہوتا ہے۔ کوئی میری آنکھوں کے سامنے ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں جاتا ہوں جادوگر کے پاس اور کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا کرو کہ اس کی ترقی رک جائے۔ کسی کو میری آنکھوں کے سامنے خوشیاں مل رہی ہیں، اس کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں، میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ایسا کچھ کرو کہ اس کی خوشیاں چھن جائیں۔ کسی کو اچھے رشتے مل گئے، اچھا داماد مل گیا، اچھی بہو مل گئی، زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہے اور یہ پیار اور محبت کا ماحول مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میں جاتا ہوں جادوگر کے پاس، کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دو، اختلاف ڈال دو، یہ خاندان بکھر جائے۔ حسد بنیادی سبب ہوتا ہے سحر کا، حسد بنیادی سبب ہوتا ہے جادو کا۔ حسد بہت بڑی برائی ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے بسا اوقات انسانوں کی نظر بد بھی لگتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور سورۃ الناس میں شیطان کا ایک خطرناک حملہ جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، شیطان کا خطرناک حملہ وسوسہ کہا جاتا ہے، اس حملے کا تذکرہ کر کے اس حملے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر کہیے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور اللہ کے ذکر پر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے وسوسے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو شیطان کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ شیطان شیاطین الانس میں سے ہو
یا شیاطین الجن میں سے ہو۔ دیکھیے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا سورۃ الناس کے اندر شیطان کا ایک بہت بڑا شر، ابلیس کا ایک بہت بڑا شر، ابلیس کا ایک بہت بڑا خطرناک حملہ جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ محترم بھائیوں ابلیس لعین اور اس کی ذریت وسوسے کے ذریعے سے میرا اور آپ کا ایمان لوٹ لیتی ہے۔ علم نہ ہو اگر ہمارے پاس، مضبوط یقین نہ ہو ہمارے پاس، ایسے وسوسے شیطان ڈالتا